الحمد لله الذي تقدس عن الأشباه ذاته وتنزه عن مشابهة الأمثال صفاته ودلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته سبحانه 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 والصلاة والسلام على نبيه المرتضى وعلى آله وأصحابه وأولياء الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام ساد احترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد دعا گو خالق کبریا ہم سب کی حاضری اپنے پاک دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ استاد العلماء کے درجات بلند فرمائے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جتنے دوست احباب تشریف فرما ہے جتنے ان کے لواحقین کلمہ کو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی قبروں پر اپنی رحمت و برکت نزول فرمائے اللہ تعالیٰ امت مرحومہ کے درجات بلند فرمائے حاضرین محترم اپنی گفتگو کے سہارا کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے چند مبارک الفاظ جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اس کی دعا کو سن کر قبول بھی کرتا ہوں جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں حاضرین محترم پہلا درجہ ہے کہ دعا کو سنا جائے دعا کو سنا جائے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ایک سائل مانگنے والا ایک بریکٹ کے اوپر کھڑا ہے لیکن کبھی بھی وہ اس وقت نہیں مانگتا جب وہ اکیلا کھڑا ہو وہ آنے والے کا انتظار کرتا ہے جس سے اس نے سوال کرنا ہے نا اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور آواز دے کر اس کو مخاطب کر کے بتاتا ہے میں سائل ہوں میں کچھ مانگ رہا ہوں اور جب وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے اس وقت وہ دست سوال دراز نہیں کرتا وہ صدا نہیں دیتا لیکن جیسے ہی دینے والا قریب آتا ہے نا اگر آپ نے تجربہ نہیں کیا تو دوبارہ تجربہ کر لینا کہ بریکر کے قریب ایک سائل کھڑا ہے اور وہ آپ سے کچھ لینا چاہتا ہے مانگنا چاہتا ہے لیکن اگر آپ دور ہیں تو وہ سوال نہیں کرتا نہیں سمجھے آپ میری بات جیسے آپ اس کے قریب آتے جاتے ہیں اس کا ہاتھ پھیلتا جاتا ہے وہ صدا لگا کے آپ کو بتاتا ہے میں فقیر ہوں مانگنا چاہتا ہوں تو گویا حضور جس سے ہم نے مانگنا ہو جس سے کچھ لینا ہو اس کو سنانا بھی ضروری ہے اس کا قریب ہونا بھی ضروری ہے اس کا صاحب اختیار ہونا بھی ضروری ہے اس کا صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے تو فرمایا جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور فرمایا اس کی دعا کو میں مستجاب کرتا ہوں قبول کرتا ہوں لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہزارہا دعائیں مانگی مگر قبول نہیں ہوئی لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں علماء کرام فرماتے ہیں اگر دعا اس کے حق میں مقبول ہے تو رب اس کو قبول کر لیتا ہے یا اس دعا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے
یا اس دعا کا نعم البدل عطا کر دیا جاتا ہے، اور اگر دعا قبول نہ ہو اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور جب قیامت والے دن مومن کو نامہ اعمال ملے گا اور وہ جانے لگے گا تو میرے تاجدار مدینہ فرماتے رب کہے گا بندے جاتے ہوئے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، یہ کچھ تیرا اور بھی جو ہے ذخیرہ میرے پاس موجود ہے۔ پر میں مالک یہ کیا؟ فرمایا تیری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی لیکن وہ دعائیں ذخیرہ کر دی گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت وہ بندہ بول کر کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اگر اس نے ذخیرہ ہی ہونا تھا، اگر اس نے محفوظ ہی ہونا تھا تو دنیا پہ میری کوئی دعا مستجاب قبول نہ ہوتی، آج مجھے بڑھ کے ذخیرہ مل جاتا۔ لیکن میرے مالک کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کائنات والو جب تمہارے ہاتھ پھیلتے ہیں نا، جب تم میری بارگاہ میں دعا کرتے ہو تو تم میرے اتنے قریب ہوتے ہو، بظاہر تم سمجھتے ہو کہ ہم بازار میں بیٹھے ہیں، تم سمجھتے ہو ہم گھر میں بیٹھے ہیں، تم سمجھتے ہو ہم عدالت میں بیٹھے ہیں، لیکن اذا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ظرف زمان تیرے ہاتھ کا اٹھنا تھا کہ تو میرے دربار میں پہنچ گیا۔ توجہ فرمائیے گا حالین محترم، چونکہ ہم عجمی ہیں نا، قرآن کے مفہوم قرآن کے الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن خالق کے کبریا نے نہ ایک لفظ زیادہ رکھا نہ ایک لفظ کم رکھا۔ علماء فرماتے اذا کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ یہ ظرف زمان ہے، بندے کے ہاتھ اٹھے اور وہ بندہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس لیے میں نے علماء کرام سے جب پوچھا کہ اس رب کی پہچان کیا ہے تو کسی نے کہا وہ علم والا ہے، کسی نے کہا وہ اختیار والا ہے، کسی نے کہا وہ قدرت والا ہے، اور میں وہ دینے پہ آیا تو اس نے اپنے بندوں کو بھی علم دے دیا، اس نے ان کو بھی طاقتیں دے دی۔ میں نے کہا مولانا مجھے اس رب کی کیسی پہچان بتائے جو اس میں ہو بندوں میں نہ ہو؟ فرمایا اس کی موٹی پہچان یہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن وہ رب کسی کا محتاج، بس یہ اس کی نشانی ہے کہ ساری کائنات چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ صدیق ہو، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ خاص ہو، چاہے وہ عام ہو، فرمایا اس دربار میں سارے مانگتے ہیں، ایک رب کا دربار ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت محترم رات کے وقت انسان کا دل مچلا، اس نے چاہا کہ میں تھوڑی دیر مسجد میں جاؤں اور مسجد کا دروازہ کھول کر رب کے ساتھ بات کروں، لیکن جیسی حضرت محترم وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا اس کو تو تالا لگا ہوا ہے۔ بندہ پریشان ہوا کہ مالک دربار جو ہے نا، میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کا بھی دربار ہے اور تیرا بھی دربار ہے، بادشاہ کا دربار کو رات کو بند ہو جاتا ہے، مالک یہ تیرا دربار بند ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں میرے بندے، تو جہاں بیٹھا ہے نا تیرا ہاتھ اٹھے گا تو میرے دربار میں پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا میرے بندے تجھے صبح کو نہ دیکھنا پڑے گا، تجھے رات کو نہ دیکھنا پڑے گا، تجھ کو شام کو نہ دیکھنا پڑے گا، تجھے جلوت اور خلوت کو نہیں دیکھنا پڑے گا، تو جس وقت ہاتھ اٹھائے گا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سائل حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اذا دعان، لیکن مالک نے پہچان کروائی اپنے بندوں کی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، فرمایا جو سوال کرے تو اس سے عبادی میرے بندے، فرمایا کائنات والو یاد رکھنا میرے بندوں کی پہچان ہی یہ ہے، بندے میرے ہوں گے سوالی مصطفیٰ کے در پہ، بندے میرے ہوں گے لیکن سوالی سوال کرنے والے در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہوں گے، اور وہ در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر جب سوال کریں گے نا تو ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے دوں گا، ہاتھ اٹھنے کے ساتھ ہی ان کی دعاؤں کو میں مستجاب فرما لوں۔ تو حضرت محترم پوچھنے والے کون ہیں؟ کوئی عام تو نہیں ہے، صحابہ کرام ہیں اور پوچھ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رب دور ہے یا قریب ہے؟ فرمایا تم نے جس در پہ آ کر پوچھا ہے نا اس در کے تو میں اتنا قریب ہوں کہ جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جائے،
مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میری بارگاہ ہے۔ سوال کرنے والوں تم نے صحیح سوال کیا ہے، میرے محبوب ان کو بتا دے میں بہت قریب ہوں۔ اور یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ظرف زمان بتا رہا ہے کہ جہاں بھی تو بیٹھا ہے تیرے ہاتھ کے اٹھنے کی دیر ہے، تو دربار خدا میں پہنچ گئے۔ اتنا بڑا دربار میرے مالک کا کہ ہم بادشاہ سے ایک دفعہ مانگے، دوسری دفعہ مانگے، تیسری دفعہ مانگے تو بادشاہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا دربار ہے کہ اس سے نہ مانگے، اور اگر بندہ بار 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 اس سے مانگے، فرمایا فرشتوں یہی تو میرا بندہ ہے، اس کو امید ہے کہ رب کے دربار میں جب میں مانگوں گا، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، فرمایا میں رب کو حیا آتا ہے کہ میرے بندے کے ہاتھ اٹھیں، اٹھنے سے پہلے خالی ہو، اور جب دعا مانگ کے پھر نیچے جھکے پھر جو اس کے ہاتھ خالی ہو، فرمایا نہیں نہیں میں کریم بھی ہوں، میں حیا والا بھی ہوں، اور اپنے بندے سے یہ حیا کرتا ہوں کہ وہ ہاتھ اٹھائے، میں اس کے دونوں ہاتھوں کو صفر کر کے واپس لوٹا دوں۔ فرمایا نہیں نہیں، جب ہاتھ اٹھائے تو خالی تھے، مگر جب مانگا تو اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ اس کائنات میں فقیر ہی دو تھے۔ ایک فقیر وہ تھا جو در در گھومنے والا تھا، پھرنے والا تھا، اور ایک فقیر وہ تھا جس کے ارد گرد پوری کائنات اور دنیا گھومنے والی تھی۔ اس فقیر کا طواف کرنے والے تھی، اور وہ فقیر دنیا کے اندر یہ دنیا اتنی تقسیم کر رہا تھا کہ لینے والا خود حیران ہو رہا تھا کہ فقیر کے پاس اتنی دنیا کہاں سے آ گئی۔ تو فرمائے میرے بندو، جب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم میرے دربار میں ہوگے۔ اس لیے وقت کی تعین میں نہیں کر رہا کہ صبح کے وقت مانگنا ہے، شام کے وقت مانگنا ہے، رات کو مانگنا ہے، دن کو مانگنا ہے، جلوت میں مانگنا ہے، خلوت میں مانگنا ہے۔ فرمایا جس وقت تیرا دل کرے نا تو ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر میرے دربار میں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے مالک تیرے دربار میں تو پہنچ گیا، لیکن مالک پھر مانگوں کیا؟ تو اس سے میں مانگوں کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ صفت ہو اور موصوف نہ ہو، عامل ہو اور معمول نہ ہو، تو یہاں حکم جو ہے وہ عموم کا ہے۔ فرمایا میرے بندے تو میرے در پر آ گیا ہے نا، اب کوئی پابندی نہیں، چاہے تو اپنے لیے مانگ، چاہے تو بھائی کے لیے مانگ، چاہے تو ہمسائے کے لیے مانگ، چاہے تو حضور کی ساری امت کے لیے مانگ۔ فرمایا چاہے تو اپنے لیے مانگ، چاہے تو زندہ کے لیے مانگ، چاہے تو اپنے لیے مانگ، چاہے تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، تیرا جس کے لیے دل چاہے، تیرے ہاتھ اٹھیں گے، تیرے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے۔ فرمایا میں اس سے پہلے تجھے عطا کروں۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اللہ کے دربار میں جب یہ صدا سنی نا تو اب اس میں دعا مانگی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ مالک تو نے خود کہا تھا کہ مانگ، تو نے خود کہا تھا نا مانگ، جس وقت تیرا دل کرے مانگ۔ تو میں کیا مانگ رہا ہوں؟ کیا اسلوب اور کیا طریقہ اس مالک نے بتایا؟ فرمایا مانگ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا۔ فرمایا میرے وہ بھائی جو ایمان لائے اور مجھ سے پہلے دنیا سے پردہ فرما، مالک ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک اس آیت کریموں کو سننے کے بعد توجہ سے سنیے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کان اللہ بعون العبد ما کان العبد بعون اخیہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا۔ توجہ فرمائیے، میرے بھائیوں کی بھی بخشش فرما، لیکن شرط کیا کہ وہ مومن ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کان اللہ بعون العبد ما کان العبد بعون اخیہ۔ جو اپنے بھائی کے کام میں اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس انسان کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا تھا،
اللہ نے پہلا کام یہ کیا کہ تو اس کی غیر موجودگی میں مانگ رہا تھا، اس نے ایک معصوم فرشتے کی ڈپٹی لگا دی، اس نے ایک معصوم فرشتے کی ڈپٹی لگا دی۔ اس نے کہا یہ بھائی کے لیے مانگ رہا تھا، میرے فرشتے تو بھی اب کھڑا ہو کرنا، اس مسلمان کے لیے تو مانگتا رہے۔ اب معصوم عن الخطا ہاتھ اٹھا کر قیامت تک اس حضور کے غلام کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اب صرف فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی، پھر اس نے ڈیوٹی لگائی کن کی؟ فرمایا نہیں کائنات والو، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ میں رب خود کہہ رہا ہوں ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لیکن یہاں ایک شرط ہے، جو چلے گئے ہیں نا مالک، ان کا بغض، ان کا کینہ، ان کا حسد میرے دل میں نہ رکھنا۔ بہت بڑا جملہ ہے، آج کے بہت سارے مسائل کا حل ایک جملے کے اندر ہے۔ فرمایا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، بھائی چلے گئے۔ اب یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے میت کو قبر میں رکھا، سمجھ آئی؟ آپ نے اس کی قبر بنا کے آپ واپس آ گئے، لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوۃ، پھر وہی دعا آ گئی، وہ تو انتظار کر رہا ہے دعا، تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، وہ تو باپ کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا باپ دعا کرے، میری ماں دعا کرے، میرا بھائی۔ ذرا اس لفظ پہ غور فرمائیں، کان اللہ بعون العبد ما کان العبد بعون اخیہ، اور قرآن کی آیت کیا بتا رہی؟ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور پھر حضور کی حدیث پھر کیا بتا رہی ہے؟ وہ انتظار کر رہا ہے، يَنْتَظِرُ دَعْوَةً دعا کا، تَلْحَقُهُ مِنْ عَبٍ او ام او اخ او صدیق، وہ بھائی کا بھی انتظار کر رہا ہے، کاش میرا بھائی ہاتھ اٹھا دیتا، کاش میرا دوست ہاتھ اٹھا دیتا، یار دوستی کا حق تو ادا کرنا، میں پردہ کر کے عالم برزخ میں آ گیا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا تو صحیح۔ تَلْحَقُهُ مِنْ عَبٍ او ام او اخ او صدیق فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا دنیا اور دنیا کے تمام ذخائر اور تمام خزانے ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا اس کو اس سے اتنے فائدہ نہیں ہوگا، وہ چیزیں اس کو اتنی محبوب نہیں ہوں گی اگر ایک پرڑے میں دعا رکھ دی جائے، ایک پرڑے میں صرف دعا رکھ دی جائے، اور بندہ ہاتھ اٹھا کر کہے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، فرمایا وہ قبر کے اندر اس کی حالت ڈوبنے والے کی ہے، اور ذرا لفظ پہ غور فرمائے يَنْتَظِرُ، وہ انتظار کر رہا ہے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر قبر کی یہی حالت ہے؟ کیا ہر قبر کی یہی حالت ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں افضل الزہد فی الدنیا ذکر الموت وافضل العبادہ تفکر، فمن اشقلہ ذکر الموت وجد قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، جو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے گا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ تو نے کیا سمجھا سارے ڈوبنے والے ہیں؟ ہاں بات یاد رکھ، ہم تعزیت کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ تعزیت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب، دوسرا اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث کا محاصل یہ ہے کہ پہلے اس کی مغفرت رب کر دیتا ہے، اور دوسرا اس ذکر کے صدقے سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے، شاید ذہن میں یہ سوال آیا کہ سارے ایک جیسے انتظار کر رہے تھے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ حاضرین محترم کہ اہل قبور جن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام نووی سے پوچھا گیا کہ یہ جو قبر کی زیارت ہے نا، قبر کی زیارت، اس کی کتنی اقسام ہیں؟
شرح ریاض الصالحین کے اندر آپ نے اس بات کو پڑھنا ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پہلا درجہ موت کو یاد کرنا. اگر موت کو یاد کرنا ہے نا، موت سے عبرت حاصل کرنی ہے، تو آپ چاہیں تو مومن کی قبر پہ چلے جائیں، چاہے تو کافر کی قبر پہ چلے جائیں. یہاں تخصیص نہیں ہے. آپ نے چونکہ موت سے عبرت لینی ہے کہ یہ بندہ دنیا سے گیا اور آج منو مٹی کے نیچے ہے، آپ کسی بھی قبر پہ چلے جائیں. لیکن اگر آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے تو پھر آپ مومن کی قبر پر جائیں گے. لیکن اگر آپ نے حق ادا کرنا ہے، اگر آپ نے حق بھی ادا کرنا ہے، عبرت بھی حاصل کرنی ہے، ایصال ثواب بھی کرنا ہے، حق بھی ادا کرنا ہے، تو فرمایا پھر بھائی کی قبر پہ جائے گا، ماں اور باپ کی قبر پہ جائے گا. لیکن فرمایا یاد رکھنا، اگر عبرت بھی حاصل کرنی ہو، ایصال ثواب بھی کرنا ہو، حق بھی ادا کرنا ہو اور تبرک بھی لینا ہو، اگر تبرک بھی لینا ہو تو پھر ان اہل خیر کے در پر جانا کہ جب دنیا میں جاتا تھا پھر بھی ملتا تھا. اہل خیر کی قبر پہ چلے جانا، اللہ کے ولیوں کے مزار پر چلے جانا، اور فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے عالم برزخ کے اندر ان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا والے اس کو گننا چاہیں. فرمایا اولیاء کاملین کے جو مزارات ہیں وہاں تو جائے گا تو تجھے تبرک. آپ جب تک اس بات کو سمجھیں گے نہیں میں آگے نہیں چل سکتا. فرمایا موت کو یاد کرنا ہے، عام قبر پہ چلے جائیں، چاہے کافر کی ہے چاہے مومن کی ہے. لیکن اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو مومن کی قبر پہ جانا ہے، اگر حق ادا کرنا ہے تو والدین کی قبر پہ جانا ہے. لیکن اگر تبرک لینا ہے، اگر تبرک لینا ہے تو پھر صالحین کے مزارات پر جانا ہے جن کو عالم برزخ کے اندر اللہ نے وہ برکات اور تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے ملا پیر اکٹھے ہو جائیں اور کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو اللہ نے جو ان کو تصرفات عطا فرمائے ہیں تو چھوڑے جی شاہ صاحب کیا تصرفات، ایک انگلی نہیں ہلا سکتا، تصرفات کیا ہے. توجہ میری حالین محترم، بستان المحدثین کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک عورت غسل دے رہی ہے. اس نے غسل دیتے دیتے کہا کہ یہ دنیا کے اندر کوئی عورت یہ پارسا نہیں تھی، نیک نہیں تھی. اس کا ہاتھ جہاں پر تھا نا، سبحان اللہ، اس عورت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ پیوست ہو گئے. نہیں سمجھے آپ بات؟ غسل کرواتے ہوئے اس عورت نے اس کے بارے میں جو ریمارکس دیے وہ کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن وہ عورت نیک تھی. اس نے اس پہ بہتان لگایا. امام مالک کا دور ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا چونکہ حضور کے زندہ ہے، ہاتھ تو بچانا ہے، پھر میت کا چمڑا کاٹ دیا جائے. آپ نے فرمایا بھئی مجھ سے یہ تو پوچھو کہ اس سارے مسئلے کے اندر اصل راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے. آپ نے فرمایا چونکہ اس نے اس پہ بہتان لگایا ہے اور میت جو ہے اپنے بہتان کی دیت جو ہے وہ لینا چاہتی ہے، فرمایا اس پر 80 کوڑے مارے جائیں. امام مالک کا جیسے ہی فتویٰ آیا نا انہوں نے شروع کی اس کو کوڑے مارنے، لیکن جب 80 پورے ہوئے، جیسے ہی 80 کوڑے حضرت پورے ہوئے نا تو میت نے وہ ہاتھ چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے روح اور چیز ہے، روحانیت اور چیز ہے. صرف روح ہو تو ایک حد تک نگاہ جاتی ہے، مگر روحانیت آ جائے تو منبر مصطفیٰ پہ کھڑا ہو کر عمر کہتا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. جب انسان کے اندر روحانیت آ جائے، یاد رکھیے روح اپنے مقام پہ چلی گئی، جسم اپنے مقام پر چلا گیا، مگر روحانیت کا بھی تو کوئی حصہ ہے. بھائی انسان ہونا اور چیز ہے، انسانیت ہونا اور چیز ہے. انسان کے درجات اور ہیں، انسانیت کے لوازمات اور ہیں. روح اور ہے، روحانیت اور ہے. آپ توجہ
فرمائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور کے غلام اس کا وصال ہوا. ثابت بن قیس، ہم نے اس کو قبر کے اندر رکھا. قبر کے اندر رکھ کے جب ہم نے اس کو اپنے منزل پہ پہنچایا تو اس نے بولنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ ہے، ابو بکر صدیق ہے، عمر شہید ہے، عثمان نیک اور رحم دل ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ یہ زندہ ہے یا وصال کر گیا ہے. گفتگو وہ زندہ کی طرح کر رہا تھا، لیکن جب خاموش ہوا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ وصال کر گیا ہے. نہیں سمجھا بات؟ تھوڑا سا آہستہ بولے، آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی. حضرت ربیع بن خراش کہتے ہیں ہم 4 بھائی تھے. ایک بھائی بڑا نمازی تھا، بڑے روزہ دار تھا، اس کا انتقال ہو گیا. ہم نے اسے رکھا، آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے. اچانک اس نے کپڑا ہٹایا، اس نے بولنا شروع کر دیا. ہم حیران کہ یہ زندہ ہے. اس نے کہا ہاں وصال کے بعد میرے اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اللہ کے ساتھ ملاقات ایسی ہے کہ اللہ مجھ پر غضبناک نہیں ہوا. وہ گفتگو کرتا رہا اور پھر بھائیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے ذرا جلدی کرو، آقا دو جہاں صلی میرا انتظار کر رہے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے دیر نہ لگائی جائے اور مجھے حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جائے. وہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ زندہ ہے. چلے حضور نہ سمجھ آئے تو جا کر اس ستون سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم کی پشت مبارک لگے. نہ روح انسانی ہے، نہ روح حیوانی ہے، نہ زندگی کا کوئی اس کے اندر اللہ اکبر کسی قسم کی رمق ہے. لیکن حضور کے صحابہ کہتے ہیں رو بھی رہا ہے، التجائیں بھی دربار مصطفیٰ میں کر رہا ہے، لیکن حضور کے وجود کے ساتھ لگنے والا وہ لکڑی کا ایک تنا. تو حاجی نے محترم روح اور چیز ہے، روحانیت اور چیز ہے. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ معرفت کا علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے باس اللہ فی قبرہ ملکین، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. یعلمانہ علم المعرفت الی یوم القیامہ، فرمایا وہ قیامت تک اس کو معرفت کا سبق پڑھاتے رہیں گے. چلے میں اسی حدیث پر گفتگو کر کے آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. میرے نبی پاک کا غلام دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی منزلیں طے کر رہا تھا، اور حضور زندگی ہے ہی وہ جو معرفت والی. اس لیے اگر حضرت اویس کرنی کا ذکر آپ پڑھیں نا، دنیا مسکراتی تھی آپ روتے تھے، دنیا روتی تھی آپ مسکراتے تھے، کیونکہ آپ کو وہ معرفت نصیب ہوئی نا. اور زندگی وہی ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے نکل کر رب کی معرفت کی دنیا میں چلا جائے، معرفت کا سبق حاصل کرتے کرتے اس کی منازل ابھی رہ گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو قبر میں رکھا گیا. اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے اور وہ اس کو آ کر معرفت کا سبق پڑھا رہے ہیں. الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کو کس کا سبق پڑھا رہے ہیں. اب دیکھیے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذرا توجہ فرمائیں. کوئی بندہ کعبے کو 1 دفعہ تعمیر کرے کتنا بڑا ثواب ہے. ایسا کعبہ شریف دیکھ کر آئے ہیں، کوئی بندہ 1 دفعہ کعبہ کی تعمیر کرے کتنا بڑا کام ہے. سر نہ ہلائے زبان لینا. اگر 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے، 4 دفعہ کرے، 10 دفعہ کرے، 20 دفعہ کرے، 30 دفعہ کرے، 40 دفعہ کرے، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ 40 مرتبہ کعبہ کی تعمیر کرے، اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ وہ ایک طالب علم کو کاغذ کا ایک ٹکڑا یا ٹوٹا ہوا ایک قلم دین کی تعلیم کے لیے دے دے. ذرا غور فرمائے نا حضور، آپ تو ساری زندگی سمیع اللہ صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے نا، اور نمازیں پڑھ کے باہر نکلے آپ نے فرمایا حافظ سمیع اللہ ہی ہے نا. کاش آپ کو پتہ ہوتا کہ اس کے سینے میں کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم، جس دن یہ میرے
پاس وہ بینر لے کر گئے نا، میں بار بار پڑھتا رہا، یہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، جو ناز خان بلایا وہ بھی حافظ، اور پھر جو نیچے چھوٹے چھوٹے نام لکھے ہوئے تھے، کتنی استادوں کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ایک بیٹا حافظ، دوسرا بیٹا حافظ۔ یار دنیا کی نیت یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس عہدہ ہو، ہم اس سے رشتہ داری بناتے ہیں، کاش ہمیں اس عہدے کی اہمیت کا پتہ چلتا، ہم تو ان کے پاؤں دھو کر پیتے کہ یار یہ قبر میں بھی کام آئیں گے، یہ حشر میں بھی ہمارے کام آئیں گے، اللہ کا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ حضرت محترم، آپ تھوڑی سی گفتگو میں کرنا تو چاہتا تھا، جی تسی پڑھے کیوں، میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ذرا توجہ فرمائیے، پھر میں اس بات کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ شام کے علاقے میں گیا، اس نے تجارتی سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد اس کی نظر پڑی ایک نحیف سا کمزور سا غلام ہے، اس کا مالک اس کو بیچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن بھی دیکھا، دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن بھی، اس غلام کو وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اس تاجر نے دیکھا کہ اگر یہ غلام کھڑا رہا نا تو تھوڑی دیر کے بعد گرے گا اور اس کی روح کفر سے دوسری سے پرواز کر جائے گی۔ اس نے کہا حضرت اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے اتنی حضرت معمولی قیمت بتائی۔ اس نے کہا یہ جا کر مدینے اچھے داموں میں بک جائے گا اور میرا یہ جو سفر ہے نا، اس کا رستے کا جو خرچہ ہے وہ میرا نکل آئے گا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اس نے اس کو خریدا اور اس غلام کا نام تھا سالم۔ خرید کر وہ مدینہ شریف آیا، اپنا سامان بیچا، سامان بیچنے کے بعد اب وہ انتظار میں کوئی اس غلام کو خریدے، لیکن غلام اتنا نحیف ہے، کمزور ہے کہ حضرت اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت محترم ایک تاجرہ ہے، ایک عورت ہے، شبیتہ نام ہے، گزرتی ہے، دیکھتی ہے ایک غلام ہے، اس کو وہ خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ 3 دن کے بعد اس نے کیفیت دیکھی کہ یہ بندہ گرے گا، مر جائے گا، قریب گئی، اس نے مالک سے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا قیمت چھوڑو، جتنے میں خریدا تھا نا، جتنے میں خریدا تھا اگر اتنے میں ہی تم خرید لو تو تمہارا احسان۔ اب شبیتہ نے سالم کو خریدا اور خرید کر گھر لیا، لیکن حضور پیچھے ساری منڈی کے اندر نا موضوع شبیتہ ہی ہے۔ جہاں کوئی تاجر بیٹھتا ہے وہ کہتے بڑی کریم عورت ہے، بڑا اس نے رحم کیا اس انسان پر، اگر اس کو نہ خریدتی تو یہ گر کر مار جاتا۔ اس کو خرید کے گھر لے آئی۔ ایک تاجر ہے حاضرین محترم، اس نے بار بار جب شبیتہ کا نام سنا، اس نے کہا یار اتنی اگر حسین عورت ہے، اتنی حسین کردار کی مالک عورت ہے، میں ذرا اس کو دعوت نکاح تو بھیجوں، شاید وہ میرے ساتھ نکاح کر۔ حاضرین محترم دعوت نکاح ملی، اس نے خاندان پوچھا، دعوت قبول ہوئی، نکاح کا توجہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ تاجر جو ہے حاضرین محترم مدینہ سے ہوتا ہوا مکہ پہنچا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سیدنا عثمان غنی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے۔ آج سیدنا عثمان غنی سے جب ملاقات ہوئی نا، لیکن آج عثمان نے ہاتھ ایسے کیا چہرہ کہیں اور۔ وہ تاجر بڑا حیران کہ حضرت عثمان غنی بڑے پیار سے مجھے ملتے تھے، بغلگیر ہوتے تھے، میری خرید پوچھتے تھے، مگر آج پتہ نہیں کیا وجہ۔ عثمان غنی جیسی آپ تھوڑے سے دور پہنچے، پیچھے سے بات کر گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا حضور خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار نے اعلان نبوت کر دیا ہے، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو چونکہ مسلمان نہیں ہے اس لیے اب تیرے ساتھ میرا وہ رشتہ نہیں بن سکتا۔ اس وقت اس غلام نے بول کر کہا، اس تاجر نے بول کر کہا کہ حضور آپ اپنا دین میرے سامنے پیش کریں، ہو سکتا ہے مجھے بھی وہ دین پسند آئے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دین ان کے سامنے رکھا، ان کو دین کی باتیں پیاری لگی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور پوچھا حضور آپ کلمہ پڑھائیں گے یا آپ کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا؟
عثمان غنی نے فرمایا غسل کرو میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں لے کر گئے. حضرت محترم کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد گھر آئے, بیوی کو بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھا. بڑی سمجھدار تھی, اس نے کہا میں نے رہنا اس کے ساتھ ہے, اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے بھی کلمہ پڑھ لینا چاہیے. حضرت محترم وہ بھی مسلمان ہوگی, حضور کے دربار میں آتے, میرے مصطفیٰ کریم کا خطاب سنتے. ایک دن خطاب کا موضوع تھا, میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی غلام آزاد کرے اللہ تعالیٰ میرے اس غلام کے جسم کے سارے اعضاء جہنم سے آزاد کر دے گا. شبیکہ گھر آئی, خامد گھر آیا, اس نے کہا آج نبی پاک کا فرمان سنا, یہ ہمارا بھی ایک غلام ہے سالم, اس کو ہم آزاد نہ کرتے. میرے آقا بھی راضی, آقا کا رب بھی راضی. انہوں نے جیسے سالم کو آزاد کیا, اور سالم کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرمایا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضور نہ میرا کوئی مکہ میں رشتہ دار ہے نہ مدینے میں, میں اگر آزاد ہو بھی گیا تو کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ ہی رہو. کچھ دن حضور کی بارگاہ میں رہ کر جب وہ تاجر جانے لگا نا, یا رسول اللہ سرکار اجازت ہے میں پھر اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تمہیں تو اجازت ہے, لیکن یہ بتاؤ سالم کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ سالم کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا وہ تو آزاد ہے, سرکار اگر آپ کہیں تو ہم ساتھ لے جاتے ہیں, اور اگر اس کو یہاں رہنے کی اجازت ہو تو. سرکار فرماتے ہیں بھائی میرا ارادہ اور میری خواہش یہ ہے کہ تم سالم کو میرے پاس چھوڑ دو, میں اس کو رب کا قرآن پڑھاؤں اللہ, میں اس کو رب کا قرآن پڑھاؤں گا. علی نے محترم قرآن پڑھ لیا. مدینہ کی طرف پہلی ہجرت ہے. حضرت سالم دیگر صحابہ کے ساتھ قبا کے مقام پر پہنچے. جلیل القدر صحابہ, نماز کا وقت و انتظار ہے, امام کس کو بنایا, امام کس کو بنایا جائے؟ سب کی نگاہ اٹھی, سالم کدھر ہے؟ سالم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا. حضرت سالم نے نماز پڑھائی اور کائنات والوں کو بتایا جس کو فرش پہ کوئی نہیں خریدتا تھا اسے مصطفیٰ نے خرید کر اتنا انمول کر دیا کہ آج صحابہ کہتے ہیں ہمیں نماز کون پڑھائے گا؟ سالم پڑھائے گا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پہنچے نا, تو ایک دن قدرتی حضور کی نگاہ پڑی, سالم سامنے بیٹھا ہے. حضور نے ایک جملہ کہا, قیامت تک قبر تک حضور کی محبت کا اللہ اکبر, یہ عشق اور عشق کی رمق باقی رہے گی. میرے آقا فرماتا الحمدللہ الذی جعلنی فی امتی مثل ھذا, مالک میں تیرا شکر کرے نا کہ تو ماں ہے مجھے غلام عطا فرما. میں ابو بکر پاک کی, عمر پاک کی, عثمان پاک کی, علی پاک کی, سیدنا بلال کی بات نہیں کر رہا. فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فی امتی مثل ھذا, مالک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سالم جیسا غلام عطا فرمایا. جس دربار مصطفیٰ میں سالم حافظ بن جائے تو حضور ایک جملہ کہیں الحمدللہ الذی جعلنی فی امتی مثل ھذا, مالک تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ساری تعریف مالک تیری ہے کہ تو نے مجھے سالم جیسا. اب سالم کے مقام کو تو بتا دیا, لیکن چہرہ بھی دکھا دیا صحابہ کو. اور ایک دن محفل سجی ہے, حضور نے فرمایا آج کاش میرے صحابہ تم مجھ سے پوچھتے, میں تمہیں بتاتا کہ آج سالم کے دل کی کیفیت کیا ہے. فرمایا اللہ کی ساری محبت جمع ہو کے آج سالم کے دل کے اندر مرتکز ہو چکی ہے. کائنات والو اس کا چہرہ بھی دیکھا کرو, اور میں مصطفیٰ سے پوچھو کہ اس سالم کا مقام اللہ کے دربار میں کیا ہے. جس رسول اللہ کے دربار میں بکتا ہوا ایک غلام آئے, اس کو میرے مصطفیٰ اتنی عزت دیتے ہیں. مجھے بتاؤ اس امت میں ابو بکر کا مقام کیا ہوگا, عمر کا مقام کیا ہوگا, عثمان کا مقام کیا ہوگا, علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا. حاجی نے محترم چھوڑیے ان باتوں کو, آئیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے یہ ایک مومن جو ہے مومن کا مقام کیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک وقت آیا میزبان رسول پر, آپ فرماتے میں نے رسول اللہ سے ایک حدیث سنی,
اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ تمام صحابہ دنیا سے چلے گئے، صرف عقبہ بن عامر رہ گیا اور صرف ابو ایوب انصاری رہ گیا۔ آج میرا دل کرتا ہے میں جاؤں اور عقبہ بن عامر سے مصطفیٰ کی وہی حدیث سنوں۔ قاری صاحب دیکھیے دین کے لیے کتنی سٹرگل ہے، اور اب اسلامی سرحدیں کتنی دور تک پھیل چکی ہیں۔ ادھر دیکھیے شام ہے، روم ہے، ایران ہے، اللہ اکبر، وہاں تک مصر تک اسلامی حدود پھیل چکی ہے۔ پتہ کیا نا حضرت ابو ایوب انصاری نے، تو پتہ چلا حضور وہ مدینہ میں نہیں، وہ مصر میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ مصر میں۔ ہزار میل کا سفر طے کر کے آپ مصر پہنچے۔ حدیث پاس موجود ہے، حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن صرف چاہتے ہیں جب میں نے سنی تھی نا تو رسول اللہ کا ایک اور غلام بھی تھا جو اس حدیث کو سن رہا، باقی سننے والے چلے گئے، نہیں میں سمجھا سکا۔ ذرا اس ماحول کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ محدث اعظم کے پاس پڑھنے والے آج علماء بیٹھتے ہیں تو وہ اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ جہاں حضور مسکرائے وہاں محدث اعظم مسکرا رہے ہیں، جہاں مصطفیٰ روئے وہاں محدث اعظم رو رہے ہیں اور کائنات کو بتا رہے ہیں حضور نے تو پردہ کر لیا لیکن حضور کی ادائیں تو باقی ہیں۔ ابو ایوب انصاری سفر کر کے مصر پہنچے۔ مسلم بن مجلہ حاجی نے محترم آپ مصر کے گورنر ہیں، ان کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا یاد رکھنا میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آیا، میں عقبہ بن عامر کو ملنے آیا۔ خدا کی عزت کی قسم اگر آپ اس کیفیت کو محسوس کریں نا تو آپ کے وجود کی کیفیت بدل جائے۔ وہ وہاں جا کر پوچھنا چاہتے ہیں عقبہ جب حضور حدیث سنا رہے ہیں آج حضرت ابو ایوب انصاری عامر سے پوچھنا یار وہ کتنا حسین موقع، حضور حدیث بیان کر رہے تھے، تم بھی سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا۔ عقبہ بن عامر سے ملاقات ہوئی، فرمایا مجھے یاد ہے کہ جب حضور نے ایک حدیث بیان کی تھی میں نے بھی سنی تھی، تو وہ صرف حدیث سننے نہیں گئے تھے، اس ماحول کو پھر دوبارہ کائنات کو بتانے کے لیے گئے تھے۔ حدیث تو میرے پاس تھی، اب عقبہ بن عامر حضور کی اداؤں کا ذکر کرتے حضرت ابو ایوب انصاری آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ عقبہ بن عامر بول کر کہتے ہیں حضور نے فرمایا من ستر مؤمن علی خزیۃ سترہ اللہ یوم القیامہ، جنہیں صرف 9 لفظ بنتے تھے، 9 لفظوں کے لیے 9 لفظوں کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری چل کر کہاں گئے؟ مصر کی حدود میں داخل ہوئے اور پھر حضرت عقبہ بن عامر کا گھر پوچھا اور جا کر کہا عقبہ وہ وقت یاد ہے جب حضور حدیث بیان کر رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے حضرت عبید اللہ سیالوی صاحب کو نہیں دیکھا، آئین محترم وہ ادائیں کیسے بیان کریں؟ اگر ان کی ادائیں پوچھنی ہے تو سمیع اللہ صاحب سے پوچھیں، یا جنہوں نے ان سے قرآن پڑھا ان سے پوچھئے، چونکہ عقبہ بن عامر اکیلے رہ گئے تھے، ابو ایوب انصاری رہ گئے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی تھی۔ اللہ اکبر، عقبہ ذرا وہ ماحول تو بناؤ۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے من ستر مؤمن علی خزیۃ سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو مومن کی اس بات کو چھپائے جس بات میں مومن کی رسوائی ہے، فرمایا قیامت والے دن تجھے کیا پتا مومن کا مقام کیا؟ فرمایا کوئی مومن کے اندر ایسی بات جو زندگی میں تجھے ملی مگر تو نے ساری زندگی اس کو چھپا کر رکھا،
کہ کہیں اس مومن کی اللہ اکبر عزت میں خلل نہ آئے. فرمایا میں رب اور رب کا رسول وعدہ کر رہا ہوں سترہ اللہ یوم القیامہ، جب تو قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال کر کہے گا تو میرے بندوں کے عیب چھپایا کرتا تھا. سنیے نا حضور، ایک عام مومن کا مقام تو سنیے نا. آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں مومن کا گلہ کرتے ہیں، چھوٹی داڑھی والا بڑی داڑھی والے کا گلہ کرتے ہیں. یار ہم دین سے اتنے دور ہیں کہ ہم مدینہ شریف بیٹھ کر بھی اگر کسی مومن کی تعریف کر رہے ہو نا تو ہمارے علاقے کا ایک بندہ سامنے آ کر کوشش کرتا ہے کہ اتنی تعریف کے اندر کوئی بات میں ایسی بھی کر دوں تاکہ مومن کی شان اتنی نہ بنے. لیکن رسول اللہ کے غلاموں جاؤ ابو ایوب انصاری سے پوچھو وہ مصر کیوں گیا؟ فرمایا من ستر مؤمن علی خزیۃ سترہ اللہ یوم القیامہ. کہیں زندگی کے اندر کوئی ایسی خلش انسان سے وارد ہوئی اور ساری زندگی دوسرا مومن اس کو چھپا کر رکھتا ہے، قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے تو میرے بندوں کے عیب چھپاتا تھا. یہ حدیث تو ہم نے عام سنی ہے نا، من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ. جس نے مومن کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا. آپ کو کیا پتا مومن کی شان کیا؟ اور مومن سے ذرا اوپر چلے جائے پھر ولی کا مقام کیا اور پھر اولیاء کے مراتب کو دیکھیے. اس لیے حاضرین محترم ساری زندگی سنتے رہے مگر منہ سے کبھی لفظ نہیں بولا کہ کہیں میرے کسی لفظ سے مومن کی توہین نہ ہو، اس کی عزت میں خلل نہ آئے. آپ دیکھیے نا اندرس کا قاضی القضا ہے، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ایک حبشی جوان کھڑا ہے. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا لوگ میرے پیچھے مجھے مارنا چاہتے ہیں، پناہ لینے کے لیے آئے. دروازہ کھولا، اندرس کے قاضی القضا چیف جسٹس نے دروازہ کھول کے اندر بٹھایا، کمرے میں بٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد گلی میں شور. حاضرین محترم آپ دروازے پر گئے، دیکھا لوگوں نے ایک میت اٹھایا ہوا ہے اور لوگ بول کر کہتے ہیں قاضی صاحب آپ کا بیٹا ہے، اس کو کسی حبشی نوجوان نے مارا ہے اور نوجوان کہیں چھپ گیا ہے. قاضی صاحب سمجھ گئے، فرمایا 2 منٹ باہر ہی رکنا. دروازہ بند کیا، اندر جا کر وہ حبشی جوان والے کمرے کو مکفل کیا، تالا لگایا. تالا لگا کر کہا اب اس کی میت کو اندر لے آؤ. تجہیز و تکفین ہوئی، جنازہ ہو گیا. رات کے وقت جب دنیا سو گئی دروازہ کھول کر کہا تجھے نہیں پتا جس بچے کو تو نے مارا ہے؟ تجھے نہیں پتا وہ بچہ کون ہے؟ وہ چیف جسٹس کا بیٹا ہے، لیکن چونکہ میں تجھے امان دے چکا ہوں، میں تمہیں امان دے چکا ہوں، اس لیے میں تمہیں یہ رائے دوں گا کہ بجائے اس کے کہ کل تیرا مقدمہ میری عدالت میں پیش ہو، رات کا وقت ہے، میں نے تجھے امان دی ہے. کتنا حسین دین ہے جی. اگر ہم السلام علیکم کا مطلب سمجھ لیں نا تو حاضرین محترم ہماری زبانیں گنگ ہو جائے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا؟ آخری وقت ہے، سزائے موت، پھانسی پہ چڑھنا ہے. لوگوں نے پوچھا آخری خواہش، اس نے کہا خلیفہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں. اس مجرم کو ساتھ لیا، ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا. جیسے ہارون سامنے اس نے کہا السلام علیکم. ہارون بولا وعلیکم السلام. اس نے کہا میری ہتھکڑی کو کھول دے، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے سزائے موت نہیں دے سکتی. تو نے مجھے پناہ دی ہے، تو نے مجھے سلامتی دی ہے. اور حاضرین محترم جائیے اسلامک ہسٹری کو پڑھیے، حکم دیا گیا، اس نے وعلیکم السلام کہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں وعلیکم السلام. 4 مولوی بیٹھ جائے نا پہلی بات پوچھی جاتی ہے فلانا مولوی پیسے کتنے لیتے ہیں، مڑ طریق دے کے اندر بھی ہے کہ کوئی نہیں آتا. پتہ نہیں کیا تشخص، اپنی برادری کے خلاف تشخص. یار اس سے بہتر ہے کہ تو آدھا گھنٹہ گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے، کم از کم رسول اللہ کے کسی غلام کی عزت تو تیری زبان سے پامال نہ ہوتی. دینے والا جانے، لینے والا جانے، تو دلال ہے بھی
معراج میں اس کو وارا تھا تو اس نے بلا لیا. بولے نا بھائی ایک بندے نے بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ غیبت ہے کیا؟ فرمایا اگر وہی بات اس میں وہ جرم ہو, اس میں وہ قصور ہو, وہ عیب ہو, اس کے سامنے بیان کیا جائے اس کو اچھا نہ لگے. تو حاضرین محترم ایک مومن کا مقام اتنا ہے تو جو ساری زندگی معرفت کا سبق حاصل کرتا ہے. فرمایا جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا اللہ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا, یعلمانہ علم المعرفت الی یوم القیامہ, قیامت تک اس کو معرفت کا درس دیتے رہیں گے. لیکن قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا نا عالمم و عارفا, اس کا چہرہ عالموں والا ہوگا اور عارفوں والا ہوگا. یہ کتاب میرے پاس سر الاسرار حضور غوث پاک کی کتاب, اس کے 106 نمبر پیج پر یہ حدیث نقل فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ جو معرفت والا سبجیکٹ ہے یہ تو فرشتوں کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. پھر فرشتے قبر میں آ کے کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فرشتوں سے مراد روحانیت مصطفیٰ ہے, روحانیت اولیاء ہے. جس ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گفتگو آخری مراحل میں ہے, من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ, جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا پٹا نہیں, وہ جہالت کی موت ہے. اور اگر نہ سمجھ آئے علماء کرام تشریف فرما ہے, ان سے پوچھے امام فخر الدین رازی سے کیا ہوا. آخری وقت بھی رازی کے پاس آنے والا سوال پوچھ رہا تھا, رب کو مانتا ہے اور رازی ایک پہ ایک جواب دے رہا تھا. لیکن شیخ شہاب الدین سہروردی آپ کے مرشد کریم حارین محترم, انہوں نے وہاں سے پانی کا چلو بھرا اور چلو پانی پھینک کر فرمایا اس بد نصیب اور بدبخت کے ساتھ بحث کرتا ہے, اس نے کبھی ہمارے باپ کو معاف کیا تھا؟ آج تو اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے. آپ کے مرشد کریم فرماتے ہیں اگر مرشد کریم نہ ہوتا تو آج مجھے آخری وقت ایمان کی دولت نصیب نہ ہوتی. فرمایا قبر کے اندر دو فرشتے جو ہے اس کو معرفت کا سبق پڑھا رہے ہیں. بتائیے وہ قبر کیسی ہوگی کہ دنیا میں انسان دین کا علم حاصل کرے تو 40 مرتبہ قرآن کو تعمیر کرنے سے, کعبہ کو تعمیر کرنے سے بڑا عمل ہے. اور اگر قبر میں پڑھانے والا مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کے قدموں میں قمر الدین ہو, شمس الدین ہو, مہر علی ہو, اس قبر کا حال کیا ہوگا. فرمایا کائنات والوں یاد رکھو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تا حد نظر اس قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور پھر جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنت کے ساتھ اس کا رابطہ کر دیا جاتا ہے. اور ایک جملہ کہا جاتا ہے مولانا نام کا نوبت العروس, بس ایسے سو جائیں, ایسے سو جائے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. فرمایا اس پوری قبر کو بکہ نور بنا دیا جاتا ہے اور پھر وہ درس والا کام جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. ہم زندگی کے اندر نہ کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھے. اب دیکھیے نا میرے حضرت ایک بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے قرآن پاک کے بارے میں آپ اگر قرآن پاک کھڑے ہو کر رکعت کے اندر پڑھیں اس کا ثواب کتنا ہے. اگر آپ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں نماز کیا ہے اس کا ثواب کتنا ہے. اگر آپ قرآن کو کھول کے پڑھیں اس کا ثواب کتنا ہے. آقا حسین علیہ السلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اگر بندہ کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرے نا تو ایک لفظ کا ثواب 100 درجے, اور اگر وہی بیٹھ کر پڑھے تو 50, اور اگر دیکھ کر پڑھے تو ہر لفظ کا ثواب کتنا ہے 10 ہے. اور آپ فرماتے ہیں الف لام میم, میں یہ نہیں کہتا کہ ایک لفظ ہے, الف لام اور میم. اس لیے میں نے کبھی یہ بات پڑھی تھی کہ حضور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ ہمیشہ آخری 2 نفلوں کے اندر نا سورۃ ملک شریف پڑھا کرتے تھے. سورۃ ملک شریف ویسے بھی ہم نے پڑھنی ہے نا, میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اس رات کوئی پڑھ کے سو جائے
اور وقت آ جائے تو قبر کے سوالوں سے وہ محفوظ ہے۔ لیکن اگر ہم آخری 2 نفلوں میں اگر سورۃ ملک شریف ہمیں یاد ہے تو ایک لفظ پہ کتنے درجے؟ 100، اور اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر 50، اور اگر بعد میں پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن کو سمجھیں، یہ رب کی کلام جو ہے یہ بے نظیر اور بے مثال ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، پھر کس وجہ سے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے بے نظیر ہے تو پھر تورات کو بھی بے نظیر ہونا چاہیے، انجیل کو بھی، زبور کو بھی۔ فرمایا نہیں، اس کے بے نظیر اور بے مثال ہونے کی وجہ یہ ہے یہ قلب مصطفیٰ پہ اتری ہے، حضور کے قلب مطہر پہ اتری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے جب یہ لفظ ادا ہوئے، فرمایا محبوب اب تیرے امتی جو ہے نا جب ایک لفظ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہے؟ 100 کا، اور اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہے؟ 50 کا، اور اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو۔ اس لیے میرے نبی پاک کے غلاموں، ساری زندگی آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے نا، اب صبح آپ نے یہ کہنا ایک دوسرے کو، اے بھی گل کوئی نہیں سنی، اے گل بھی کوئی نہیں سنی، اے بھی سر کسی مولوی نہیں گل دسی، ساری زندگی من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے جانے تک بندہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، علماء کی محفل پہ بیٹھے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی عالم دین کا گلہ نہ کریں، بس یہ زندگی کا معمول بنا لیں، اس کی زندگی اس کے ساتھ، اس کے اندر خوبیاں دیکھیں۔ سید زادہ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز، حضور خواجہ قمرالدین پیچھے، نماز میں کوئی خلل آیا، اب بھائی بول پڑے تھے، او شاہ صاحب نماز، حضور پیر سیال چپ۔ جب سارے چپ کر گئے نا تو آپ نے کیا فرمایا؟ شاہ جی نماز بڑا مزہ آیا، کدی ایک باری بچہ پڑھائے ہو۔ بندہ چھٹاکی کے لے بھی لیتا ہے، اب پیو نہ دیتا ہوئے، کسی نہ دیتا ہوئے تو بندہ چھٹاکی لے بھی لیتا ہے، کوئی نہیں ہے، فرق کوئی نہیں کوئی۔ آپ سارے وہ ٹوپیوں والے نہیں نہیں نماز میں یہ خلل آ گیا، یہ خلل آ گیا۔ حضور آپ سمجھتے تھے نا کہ رسول اللہ کا خاندان ہے، رسول اللہ کا خون ہے، بات سمجھے؟ آپ چپ کر گئے، لیکن جب سارے چپ کر گئے تو فرمایا شاہ جی نماز بڑا مزہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہو کہ سردار صاحب، یار قیامت کی نشانیاں نہیں کہ آج مسجد میں سردار نہیں بولا، مولوی صاحب کو غلطی ہو گئی، سردار صاحب نہیں بولے، تو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور آپ سمجھیں کہ واقعی ہی وہ بندہ سردار ہے، وہ سردار بننے کے قابل ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی جس کو مصلی پہ میں نے کھڑے کر کے سردار بنایا ہے۔ سارے جب بول رہے میں نہیں بولنا چاہیے، اور اس میں سردار کی عزت ہے، سردار جتنی استاد کی عزت کرے گا اس میں اس کی عزت ہے، اور حضور پیر سیال سرداروں کے بھی سردار۔ آپ نے فرمایا شاہ جی نماز مزہ بڑا ہے، کدی ایک باری بچہ پڑھائے ہو، تو اس لیے حکم ہے کہ نماز کا ٹائم فجر کے وقت وہ رکھیں کہ اگر نماز میں کوئی خلل آ جائے تو بندہ دوبارہ اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں دعا گو، مالک میرے اب تمام دوست احباب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ استاد محترم قبر پر اپنی رحمتوں برکت نزول فرمائے۔ آج رسول اللہ کے کچھ غلاموں نے 4 لاکھ مرتبہ درود پاک میرے مل کیا، میں حضور کی ساری امت کو اصال ثواب کر رہا ہوں، بالخصوص استاد محترم ان کو اصال ثواب کر رہا ہوں۔ اللہ کی قبر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جہان اچھا فرمائے، اللہ تعالیٰ اگلا جہان اچھا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔